हुस्न की ख्वाहिश में मासूम जिस्मों को बर्बाद किया गया। उंगलियां मोड़ी गईं, हड्डियां तोड़ी गईं और दर्द को तकदीर का हिस्सा बना दिया गया। जिसे नाज़ो नखरे का निशान समझा गया वो दरअसल अजियत का गहरा जख्म था, और जिसे खूबसूरती कहा गया वो दरअसल मुकम्मल माजूरी का दूसरा नाम था। ये एक रस्म नहीं थी, एक खामोश सजा थी जो हर बेटी ने सिर्फ इसीलिए बर्दाश्त की कि शायद एक दिन कोई उसे काबिल कबूल कहे। वंडर्स नेवर सीन के मोअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। दुनिया की हर तहजीब में खूबसूरती के अपने पैमाने रहे हैं। कहीं लंबे बालों को हुस्न समझा गया, कहीं पतले जिस्म को, मगर चीन में एक ऐसा खौफनाक मयार राइज हुआ जो न सिर्फ तकलीफ दे था बल्कि इंसानियत की रूह को झंझोड़ने के लिए काफ़ी है। हम बात कर रहे हैं पाँव बांधने की, एक ऐसी रस्म जो सदियों तक चीनी लड़कियों पर मुसल्लत रही, जिसने उनकी मासूमियत, सेहत और फितरी खूबसूरती को अजियत, कुर्ब और माजूरी में बदल दिया। चीनी तारीखदानों के मुताबिक पाँव बांधने की रस्म का आगाज 10वीं सदी ईस्वी में टैंग डायनेस्टी के आखिरी दौर या सोंग डायनेस्टी के इब्तदाई सालों में हुआ। रिवायात के मुताबिक इस रस्म की इब्तदा शाही दरबार में हुई। खास तौर पर एक दरबारी रकासा या शाही शहजादी के हवाले से कहानी मशहूर है। कहा जाता है कि एक शहजादी ने शहनशाह की खुशनुदी के लिए अपने पाँव को रेशमी पट्टियों से कसकर बांधा ताकि वो छोटे और मेहराबदार लगें। फिर उसने रेशम से बंधे पाँव के साथ रक्स किया। बादशाह उसकी चाल और झूमती हरकत से इस कदर मुतासिर हुआ कि उसने इसे खूबसूरती का आला मयार करार दे दिया। ये वाकया सिर्फ एक औरत की अदाओं का मामला नहीं रहा, बल्कि बहुत जल्द ये फैशन चीन के शाही दरबार से निकलकर अशराफिया की औरतों में आम होता गया। वक्त के साथ साथ पाँव बांधने के अमल को न सिर्फ हुस्न की अलामत बल्कि एक अदबी और शायराना तशबीह में ढाला गया। छोटे पाँव को गोल्डन लोटस फीट यानी सुनहरी कंवल के फूल जैसे पाँव कहा जाने लगा। चीनी शायरी और मुसव्वरी में छोटे पाँव को इश्क, नज़ाकत और नस्वानी दिलकशी की अलामत समझा जाने लगा। यहाँ तक कि मर्दों की दिलकशी और औरत की अज़दवाजी काबिलियत का पैमाना ही छोटे पाँव बन गए। चूंकि इब्तदा में ये रिवाज शाही और अशराफिया तबके में था, इसलिए ये महज खूबसूरती की अलामत नहीं बल्कि आला समाजी हैसियत की अलामत बन गई। जो औरतें मेहनत मुशक्कत से दूर सिर्फ रेशमी लिबास पहनकर घर में आराम से बैठती थीं, वही खूबसूरत और बावकार समझी जाती और उनके पाँव बांधे जाते थे ताकि वो वैसी ही रहें। यह रस्म खुद ब खुद गरीब तबके से दूर रही, क्योंकि मेहनत कश औरत छोटे पाँव के साथ काम नहीं कर सकती थी। लेकिन बाद में जब अशराफिया में शादी की ख्वाहिश बढ़ी तो निचले तबके ने भी अपनी बेटियों के पाँव बांधना शुरू कर दिए ताकि वो काबिल कबूल बन सकें। चीनी माशरा कन्फ्यूशियनिज्म के असूलों पर कायम था, जिसमें औरत की अतात, ताबेदारी और मर्द की बालादस्ती को बहुत अहमियत दी जाती थी। पाँव बांधने का अमल आहिस्ता आहिस्ता पाकीज़गी, नरम मिजाजी, इस्मत व हया, ताबेदारी जैसी खूबियों से जोड़ दिया गया। ये तस्वुर आम हो गया कि जो औरत खुद चलने के काबिल नहीं वो कभी रास्ते से नहीं भटक सकती। बदकिस्मती से पाँव बांधने की रिवायत सिर्फ समाजी और सकाफती बुनियादों पर नहीं बल्कि मर्दों की शहवानी ख्वाहिशात से भी जुड़ी हुई थी। छोटे पाँव को ज्यादा पुरकशिश समझा जाता। मर्दों का मानना था कि औरत की चाल झूमती हुई हो, जो छोटे पाँव की वजह से मुमकिन होती थी। बाज़ तस्वुरात में तो यूं भी कहा जाता था कि बंधे हुए पाँव की बू भी एक खास किस्म की रोमानवी या जिनसी कशिश रखती थी। ये तमाम बातें रस्म को मजीद मजबूत करती गईं। औरतों के खुद पर किए गए जुल्म का एक और अहम पहलू यह था कि अक्सर ये रस्म माँ ही अपनी बेटियों पर लागू करती थी, क्योंकि वो चाहती थी कि उनकी बेटी की शादी अच्छे खानदान में हो। वो खुद इस अजियत से गुजरी होती थी और इसे फितरी समझने लगती थी। अगर बेटी के पाँव ना बांधे जाते तो खानदान की इज्जत खतरे में पड़ जाती। यूं जुल्म एक नस्ल के बाद दूसरी नस्ल में मुंतकिल होता गया। मोअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, पाँव बांधने का अमल अक्सर 5 से 8 साल की उम्र की बच्चियों पर शुरू किया जाता था, उस वक्त जब उनके पाँव की हड्डियां अभी मुकम्मल तौर पर बनी ही नहीं होती और नरम होती थीं। इस कम उम्र में उनके लिए तकलीफ को बर्दाश्त करना और समझना दोनों मुश्किल काम होता था, लेकिन यह समझाया जाता कि यह खूबसूरती के लिए ज़रूरी है। सबसे पहले लड़की के पाँव को गर्म पानी या जड़ी बूटियों वाले गर्म पानी में देर तक भिगोया जाता ताकि पाँव की जल्द नरम हो जाए, नाखून आसानी से काटे जा सकें और हड्डियों पर दबाव डाला जा सके। कभी कभार इस पानी में जानवरों का खून, नमक या नमकीन पानी भी शामिल किया जाता ताकि सूजन और जख्मों से बचा जा सके।
اس کے بعد لڑکی کے پاؤں کے تمام ناخن انتہائی گہرائی سے کاٹے جاتے تاکہ بعد میں اندر نہ اگیں۔ اگر ناخن اندر اگنے لگتے تو وہ سڑنے اور پیپ بننے کا سبب بنتے، جس سے پاؤں کو کاٹنے تک کی نوبت آ سکتی تھی۔ اب آتا ہے سب سے زیادہ اذیت ناک مرحلہ۔ لڑکی کی چاروں انگلیوں کو زور سے ایڑی کی طرف موڑ کر توڑ دیا جاتا۔ یہ عمل جان بوجھ کر کیا جاتا تاکہ انگلیاں جھک کر پاؤں کی ہڈی کے نیچے دب جائیں۔ اکثر ہڈیاں چٹک جاتی تھیں اور خون بہتا تھا، لیکن یہ ضروری سمجھا جاتا۔ لڑکیاں درد سے چیختی تھیں، لیکن ان کی مائیں یا خادمائیں کہتی تھیں برداشت کرو، خوبصورت بننا اتنا آسان نہیں۔ انگلیوں کو موڑنے کے بعد پاؤں کو ایک خاص طریقے سے ریشمی یا سوتی کپڑے سے بہت سختی سے باندھا جاتا۔ پٹی پاؤں کے اوپر سے ایڑی کی طرف لپیٹی جاتی، پھر انگلیوں کو نیچے دبا کر دوبارہ لپیٹی جاتی۔ ہر روز پٹیاں کھول کر زیادہ سختی سے دوبارہ باندھی جاتی تاکہ پاؤں چھوٹے ہوتے رہیں۔ ہر ہفتے یا مہینے کی سختی پچھلی سے زیادہ ہوتی تھی۔ یہ عمل صرف چند دنوں یا مہینوں کا نہیں ہوتا تھا، یہ کئی سال جاری رہتا تھا۔ بعض اوقات لڑکیوں کے پاؤں مکمل طور پر تبدیل ہونے میں 3 سے 5 سال لگتے۔ اس پورے عرصے میں لڑکیاں نہ کھیل سکتی تھیں، نہ بھاگ سکتی تھیں اور نہ ہی سیدھی طرح چل سکتی تھیں۔ اس عمل نے صرف جسم کو ہی نہیں توڑا بلکہ ذہن اور روح کو بھی زخمی کیا۔ لڑکیاں خود کو بدصورت سمجھنے لگتی اگر ان کے پاؤں بندھے ہوئے نہ ہوں۔ وہ ہر وقت خوف، درد اور احساس کمتری میں مبتلا رہتی۔ جن کے پاؤں باندھے نہ جاتے وہ ناقابل شادی کہلاتی اور معاشرتی طعنوں کا شکار بنتی۔ مائیں اپنی بیٹیوں کی چیخوں کو محبت سمجھ کر نظر انداز کر دیتی۔ جب لڑکی بڑی ہو جاتی اور اس کے پاؤں مکمل گولڈن لوٹس بن جاتے تو اسے زیادہ شریف، خوبصورت اور قابل احترام سمجھا جاتا۔ اس کی شادی کے امکانات بھی بڑھ جاتے، لیکن ساری زندگی وہ معذوری کے ساتھ جیتی، درد کے ساتھ سوتی اور پاؤں چھپانے کے سوا کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ چینی مردوں کی اکثریت کے نزدیک چھوٹے پاؤں خوبصورتی اور دلکشی کی معراج تھے۔ چھوٹے پاؤں کو گولڈن لوٹس کہا جاتا تھا، گویا وہ عورت ایک کمل کے پھول کی طرح نازک، نرم اور کمزور ہو۔ مرد یہ تصور کرتے تھے کہ ایسے پاؤں والی عورت زیادہ نسوانی، زیادہ مطیع اور زیادہ معصوم ہوتی ہے۔ یہ ذہنیت عورت کی فطری طاقت اور آزادی کے خلاف تھی، کیونکہ جو عورت سیدھے قدم سے چل سکے وہ آزاد بھی ہو سکتی ہے، لیکن جو ٹھیک سے کھڑی نہ ہو سکے وہ صرف مرد کی محتاج بن کر رہتی ہے۔ پاؤں باندھنے سے عورت کی چال ہچکولے دار ہو جاتی تھی، وہ تیزی سے چل نہیں سکتی تھی بلکہ ایک ایک قدم اٹھا کر جھوم جھوم کر چلتی تھی۔ مرد اس چال کو پرکشش، شہوانی اور نفسیاتی طور پر دل لبھانے والی چال سمجھتے تھے۔ شاعری، کہانیوں، مصوری اور ناولوں میں ایسے قدموں کی تعریف کی جاتی تھی۔ یہ تصور نہایت ظالمانہ تھا، کیونکہ ایک ایسی چال کو جنسی کشش بنایا گیا جو دراصل درد، معذوری اور زخموں کا نتیجہ تھی۔ پاؤں باندھنے کا عمل صرف خوبصورتی کے لیے نہیں تھا بلکہ عورت کو کنٹرول کرنے کا ایک منظم طریقہ بھی تھا۔ عورت جب سیدھا چلنے، دوڑنے یا باہر نکلنے کے قابل نہ رہے تو وہ مرد پر مکمل انحصار کرنے پر مجبور ہو جاتی۔ گھر سے باہر نکلنے کی خواہش خود ہی ختم ہو جاتی، کیونکہ ہر قدم دردناک ہوتا۔ ایسی عورت خطرناک نہیں سمجھی جاتی، یعنی وہ مردوں کے لیے چیلنج یا آزادی کا مظہر نہیں بنتی تھی۔ یہ ذہنیت معاشرے کو مرد کی گرفت میں رکھنے کے لیے بنائی گئی اور عورت کو محض زینت اور فرما برداری کے خول میں بند کر دیا گیا۔ معاشرے میں ایک مضبوط یقین تھا کہ اگر لڑکی کے پاؤں بندھے نہ ہوں تو وہ قابل شادی نہیں ہے۔ یہ سوچ ہر ماں، ہر باپ اور ہر نوجوان لڑکے میں اس قدر راسخ ہو چکی تھی کہ والدین خود بیٹیوں پر ظلم کرتے تھے تاکہ انہیں اچھا رشتہ مل سکے۔ لڑکے رشتے دیکھتے وقت سب سے پہلے پاؤں کا سائز پوچھتے یا دیکھتے تھے۔ کئی نوجوان لڑکیاں جنہوں نے پاؤں نہ بدھوائے ہوں کنواری ہی رہ جاتی تھیں، انہیں گھٹیا یا بد شکل سمجھا جاتا تھا۔ یہ سماجی دباؤ اتنا طاقتور تھا کہ لڑکیاں خود درد کو برداشت کرنے لگتی تھیں تاکہ قابل قبول بن سکیں۔ چینی والدین، خاص طور پر مائیں، خود بھی اس رسم کا شکار رہی ہوتی، لیکن وہ اپنی بیٹیوں پر بھی یہی عمل دہراتی تھیں۔ کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ اگر پاؤں بندھے نہ گئے تو بیٹی کی شادی نہیں ہو سکے گی۔ غریبی، شرمندگی اور تنہائی کا خوف انہیں مجبور کرتا تھا۔ ماں کے دل میں بیٹی کی تکلیف کا احساس ضرور ہوتا، لیکن سماجی دباؤ اس محبت پر حاوی ہو جاتا، یعنی عورت ہی عورت پر ظلم کرتی تھی، کیونکہ مردوں کے بنائے ہوئے اصولوں سے ہٹنا ممکن نہیں تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ چین میں ہر قوم نے یہ رسم نہیں اپنائی۔ اس کی آپ کو مثال ملتی ہے مانچو قوم میں، جنہوں نے بعد میں شینگ ڈائنیسٹی قائم کی۔ انہوں نے اس رسم کو وحشیانہ اور غیر اخلاقی سمجھا۔
انہوں نے اپنی بیٹیوں کو پاؤں باندھنے سے روکا اور رسم کے خلاف قانون بھی بنایا، لیکن چونکہ اکثریتی قوم ہان چائنیز نے اس رسم کو پوری شدت سے اپنایا ہوا تھا، اسی لیے قانون بھی ناکام رہے۔ 19ویں صدی میں جب یورپی اقوام، مشنری ادارے اور مغربی نظریات چین میں داخل ہوئے تو انہوں نے اس رسم کو غیر انسانی، جاہلانہ، غیر فطری کہا۔ یہیں سے خاتمے کی پہلی لہر اٹھی۔ چین کے اندر کچھ اہل فکر اور تعلیم یافتہ لوگ جیسے کینگ یوئے اور شو جن اس رسم کے خلاف آواز اٹھانے لگے۔ انہوں نے اسے عورت کی آزادی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ قرار دیا۔ کئی مقامات پر والدین نے حلف اٹھایا کہ وہ اپنی بیٹیوں کے پاؤں نہیں بندھوائیں گے۔ 1902 میں پہلا باضابطہ اعلان ہوا کہ یہ رسم ختم کی جائے۔ 1912 میں چین میں بادشاہت کا خاتمہ ہوا، جمہوری حکومت قائم ہوئی اور رسم پر سخت پابندی لگی۔ 1949 میں کمیونسٹ پارٹی کے آنے کے بعد رسم کو مکمل طور پر غیر قانونی قرار دے دیا گیا۔ اگرچہ شہروں میں اس رسم کو تیزی سے ترک کر دیا گیا، مگر دیہی علاقوں میں کم تعلیم یافتہ طبقوں میں اور بوڑھی نسل کے ہاں یہ رسم اب بھی عزت اور پارسائی کی علامت سمجھی جاتی رہی۔ کئی بوڑھی عورتیں اپنے بندھے ہوئے پاؤں کو فخر سے دکھاتی اور نئی نسل کی کھلے پاؤں والی لڑکیوں کو بے شرم قرار دیتی۔ 2000 کے بعد بھی چین کے کچھ علاقوں میں چند بزرگ خواتین زندہ تھیں جن کے پاؤں بندھے ہوئے تھے۔ ان کے پاؤں نہ صرف جسمانی طور پر بدلے ہوئے تھے بلکہ وہ ان کے ساتھ تکلیف، یادیں اور مکمل معاشرتی تبدیلیوں کی نشانیاں بن چکی تھیں۔